تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کہ ہر شخص سے حساب و کتاب لیا جائے گا؟ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے کون سا سوال کیا جائے گا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سوال کا جواب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، جب قیامت کا دن بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ؟ چنانچہ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا، اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر و مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چونٹی کی شکل کے اندر اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گے، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشت ناک عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ملے گا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کا پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہدائے کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا۔ جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح سے شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اس طرح تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر کی طرف پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں کے تلے رونتے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے۔ بعض کافروں پر آگ کو مسلط کر دیا جائے گا جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد و اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر 1 شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ
ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گی اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان محشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، میدان محشر کے اندر تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دمک رہی ہوگی اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جائے گا اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آئے گا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدت گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد لوگ کسی سفارشی کو تلاش کریں گے، اور لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کریں گے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کی تھی یا پھر نہیں، اور پھر اس کے بعد شوہر کے متعلق سوال پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا عورت، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ صحیح نکلا تو پھر دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ عورتیں نماز میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں۔ نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہیں۔ افسوس، یہ سب بہانے قیامت میں ہرگز نہ چل سکیں گے۔ جب سزا ملے گی تب پتہ چلے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اور گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے اپنی لڑکیوں کو نماز کی پابند اور عادی بنائیں۔ فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے حوالے سے بھی سوال ہوگا۔ آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں وہ شوہر کی خدمت کے اندر کوتاہی کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ چنانچہ جب یہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد قیامت کا آخری مرحلہ شروع ہوگا، اور وہ ہے نامہ اعمال کو تولنا۔ چنانچہ جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور جن کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دوزخ کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔